صاحب علیہ رحمہ کی دربار پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ نے بھی حاضری دی۔ جب آپ مدینہ طیبہ گئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ تو وہاں سے غوث پاک کے پاس آئے، ان سے ملاقات کی، کیونکہ خواجہ چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ اور غوث پاک ایک ہی دور کے تھے، آپ آپس میں رشتہ دار بھی تھے۔ ان کے پاس حاضری دی اور بغداد کے بعد پھر آپ لاہور تشریف لائے۔ لاہور پہنچے نا داتا صاحب کے دربار پر، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب داتا صاحب کی دربار کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، چھما چھم بارشیں برس رہی ہیں، اور پھر آپ وہاں رک گئے۔ اب یہاں ایک نقطہ سماعت فرمائیے گا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تو معراج پر جا رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دربار آیا، آپ کا میزار آیا تو حضور وہاں رک گئے، سواری کو روک لیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ سنت ہے، کریم اللہ کا مزار آئے تو حبیب اللہ اپنی سواری روک لیتا ہے، اور داتا کا دربار آئے تو خواجہ اجمیر چشتی اپنی سواری روک لیتا ہے۔ خواجہ صاحب نے اپنی سواری وہاں روک لی، اور آپ وہاں ایک دن نہیں رکے، 2 دن نہیں رکے، 40 دن آپ نے وہاں قیام کیا، چلا کاٹا، وہاں اللہ کا ذکر کیا۔ اور پھر جب واپس جا رہے ہیں تو پھر ادب دیکھیے کہ آپ نے پشت نہیں کی، دربار کو پشت نہیں کی، بلکہ جو ہے الٹا چل رہے ہیں، جہاں تک دربار نظر آ رہا ہے وہاں تک آپ نے پشت نہیں کی، اور یہ پڑھتے جا رہے ہیں کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کا مینارہ رہنما۔ یہ پڑھتے جا رہے ہیں کہ داتا صاحب وہ ہیں کہ جو ناقصوں کو بھی پیر کامل بنا دیتے ہیں، کہ جن کے در پر ناقص بھی آ جائے اس کو بھی وہ بڑا سا بڑا اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں۔ تو داتا صاحب نے بڑی اسلام کے لیے کوششیں کی، بہت زیادہ تبلیغ کی، آپ کا بڑا احسان ہے ہم سب پر۔ اور آپ نے پھر کتاب بھی لکھی کشف المجوب، اور بڑی ہی خوبصورت کتاب لکھی، اور اس میں بھی آپ نے تبلیغ کی، اس میں بھی آپ نے واقعات لکھے ایسے ایسے، اور ولیوں کی تعریف کی کہ ولی کیسا ہونا چاہیے۔